اور وہ کوآپریشن ہمیں صرف ایک طریقے سے نہیں کہ ٹیکنالوجیکلی ہمیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، بلکہ وہ ہمارے ساتھ اکنامکلی بھی کوآپریٹ کریں گے. پھر اس کے علاوہ نصاب کی تبدیلی، نصاب میں ایک ڈراسٹک چینج آنا چاہیے. بینگ چیئرمین آف دی ٹیکسٹ بک بورڈ، یعنی میری ریکمنڈیشنز بھی یہی ہیں، میں نے اس پہ لکھا بھی ہے کافی. اس میں یعنی ریڈیکل چینج آنا چاہیے، اور یہ وہ ریڈیکل چینج ایسا ہو جو کہ ہمارے لوکل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق بھی ہو، ہمارے مذہب کا مخالف بھی نہ ہو، ہمارے دین کا. پروفیسر صاحب، کس قسم کی چینجز اس وقت نصاب میں لانی چاہیے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس وقت اتنے بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لائی جائے جس طرح ماضی میں یہ کوشش کی گئی؟ کیسا اور کس قسم کا نصاب ہونا چاہیے اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں؟ جی، نصاب تو اس طرح ہے، آپ نے ٹھیک سوال کیا، وہ کافی عرصہ اس پہ لگا تھا اور اس میں کافی یعنی مطلب لوگ پروڈیوس ہو چکے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو آہستہ یعنی ایک دم سے آپ یعنی اس کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آہستہ آہستہ سے ہم یعنی پیس ایجوکیشن اس میں شامل کر رہے ہیں، اس طرح انوائرمنٹل ایجوکیشن شامل کر رہے ہیں، اس طرح ڈیموکریسی کے خیالات شامل کر رہے ہیں. اس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے علاوہ یعنی ہمیں کانسٹیٹیوشنل جو معاملات ہیں وہ ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے، باقی اویئرنیس ہونی چاہیے. پانی ہمارا مسئلہ ہے بہت بڑا، تو پانی کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، یعنی اس قسم کی جو ٹاپکس ہیں جو ہمارے روزمرہ زندگی کے متعلق ہیں، یہ سارے اس کے ساتھ تعلق ہے. اس کا یعنی کریکلم کا، کلچر کا، آئیڈیالوجی کا اور ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق کو پھر سے یعنی دوبارہ زندہ کرنے کے لیے دوبارہ اس کو اثر نہ ہو. لیکن ایک چیز آپ نے کہا پیس ایجوکیشن، ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں اس وقت نصاب میں دوسرے مذاہب کے خلاف یا دوسری قومیتوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے حوالے سے مختلف مضامین موجود ہے. کیا ممکن ہو سکے گا آپ کے لیے ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے، کیا آپ کے لیے ممکن ہو سکے گا کہ اس وقت جو پریشرز ہے اس میں نصاب میں اس طرح کی تبدیلی لائی جا سکے کہ اس طرح کے مضامین وہاں سے نکالے جا سکے؟ میں نے اس طرح کیا ہے کہ سچی بات یہ کہ جو پرانا والا کریکلم تھا وہ تو میں اس وقت چینج نہیں کر پا سکتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کریکلم کا ڈومین جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے. لیکن اب جو کنکرنٹ لسٹ ختم ہو چکی ہے تو وہ انشاءاللہ ہمارے پاس آ جائے گی. اس کے علاوہ میں نے ہر ایک کتاب کے پہلے صفحے پہ بجائے اس کے کہ وزیر اعظم یا گورنر کا پیغام ہو، جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے اس کے پیغام ہوا کرتے تھے، میں نے اس میں پشتو میں، اردو میں، انگریزی میں امن کا پیغام لکھا ہے، یعنی کہ ہم امن اپنے زمین پہ چاہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ مختلف قسم کے پیغامات ہم نے لیے ہیں. پھر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کریکلم جب ہم خود بنائیں گے یعنی کنکرنٹ لسٹ کے اس کے بعد جو ہمارے پاس اب یعنی کریکلم آ جائے گا یا آ چکا ہے آلریڈی، تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں بہت بڑا وہ یعنی ایک انقلاب آ جائے گا. اور پشتو میں میں نے کوشش بھی کر لی، پشتو تک کیونکہ انہوں نے ہمیں دیا تھا یعنی KG سے لے کر 12ویں تک ہم نے اپنی شخصیات کو، اپنے جیوگرافی کو، اپنے تاریخ کو، اپنے مشاہیر کو، اپنے پوئٹس کو، اپنے رائٹرز کو، سب کو ہم نے اس میں جگہ دی ہے. شکریہ ڈاکٹر فضل رحیم مروت صاحب، آپ نے وقت دیا اور انتہائی اہم گفتگو کی اس حوالے سے. میں جاؤں گا منسٹر صاحب کی جانب. منسٹر صاحب، اتنا آسان تو نہیں ہے جو پوائنٹس بتائیں ڈاکٹر فضل رحیم مروت نے، اس پہ تو کافی اثر رہا. کوئی میں کہہ سکتا ہوں 15-20 سال کم از کم لگے اس طرح کی چینجز لانے کے، یعنی اس سوسائٹی کو ہم نے ریڈیکلائز کر لیا گیا. حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے اس حوالے سے تاکہ اس سوسائٹی کو دوبارہ نارمل کیا جا سکے، ان لوگوں کو دوبارہ نارمل کیا جا سکے کہ جو شدت پسندی کے اس سلسلے میں انوالو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کی سکسیسفل اگزامپل ڈسکشنز بھی ہوئی. اس وقت ہی کو میں لوں گا کہ پہلے جب ہم آئے ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کی، پیسفل نیگوسیشنز کا ایک سلسلہ چلا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نظام عدل دیں لوگوں کو. انہوں نے سوسائٹی کو اپنے ساتھ میں لائے ہوا تھا، بڑے عرصے کی کوشش انہوں نے کی تھی، سالوں سال لگائے ہوئے تھے، فضل اللہ اینڈ ادرس. تو سب سے پہلے تو ہم نے کہا چلیں جی آپ کو ہم نظام عدل دیتے ہیں، جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم نے ان کو نظام عدل دیا. اس کے باوجود جو ہے آپ نے دیکھا انہوں نے بنیر اور دوسرے ڈسٹرکٹس کی طرف مارچ کیا. تو ایک تو ہم نے ان کو ایکسپوز کیا، دوسرا ہم نے ان کو جنرل پبلک سے ایلینیٹ کیا، ان کو سائٹ پہ کر دیا، جنرل پبلک کو ان کے مخالف کر دیا، اور ان کو ہم نے ایکسپوز کیا لوگوں کو دکھایا کہ ان کا ایجنڈا دینی نہیں ہے بلکہ منسٹر صاحب، ایک نقطہ جو میرے خیال میں کافی امپورٹنٹ ہے وہ تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا، یا ہماری جو پالیسی رہی ہے افغانستان کی، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی رہی ہے ماضی میں، کیا اس پالیسی میں تبدیلی آ چکی ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک بنیادی نقطہ ہوگا
کہ اگر وہ پالیسی تبدیل ہوتی ہے تو میرے خیال میں باقی پروسیس اتنا مشکل نہیں ہوگا. بحیثیت ایک حکمران جماعت سے تعلق رکھنے کے, ایک منسٹر ہونے کے, کیا کہتے ہیں, کیا اس پالیسی میں ہماری تبدیلی آ چکی ہے یا اب بھی ہم وہی گوٹ طالبان, بیٹ طالبان اور اس طرح کے گروپس کی حمایت کر رہے ہیں جو ماضی میں ہم کرتے رہے؟ میرے خیال میں یہ تبدیلیاں اتنی جلدی نہیں آ سکتی. تبدیلی آن دا فیس آف اٹ یا اپیرنٹلی تو شاید آپ کو نظر آئیں, لیکن یہ صرف اسٹیٹ لیول یعنی ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیول پہ ہوتی ہیں, کچھ پھر یہ ان کے تعلقات ہو جاتے ہیں مختلف قسم کے آرگنائزیشن سے. تو میرے خیال میں اس میں وقت لگے گا کہ یعنی کمپلیٹ یو ٹرن ایز سچ تو میری نظر میں نہیں ہے. اچھا پروفیسر صاحب, وہی سوال آپ سے جو میں نے فضل الرحیم مروت صاحب سے کیا کہ کیا ڈی طالبانائزیشن ممکن ہے یا ڈی ریڈیکلائزیشن ممکن ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ کیا ہم 30 سالوں کا یا ہم اس سے زیادہ عرصے تک پڑھا ہوا سبق بھول سکتے ہیں اتنے آسانی کے ساتھ؟ میں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا حوالہ دینا چاہوں گا جو معاشروں کو اعتدال کی بنیاد پہ آگے بڑھانے کے لیے ایک بنیادی علم کی حیثیت رکھتی ہے, اور وہ ہے کہ خیر الامور اوسطھا, بہترین کام میانہ روی کے ہیں. خٹک صاحب, ہمارے ہاں اس وقت یعنی پوری دنیا میں بالعموم اور ہمارے خطے میں بالخصوص 2 قسم کی چیزیں ہیں. ایک ہے ریلیجیس فاشزم اور ایک ہے سیکولر فاشزم. اعتدال نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں بعض اوقات بعض کوششیں ایسی ہوتی ہیں, نصاب کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بالکل لبرلائزیشن کی طرف ہو کہ لبرلزم ہے یا یہ آزاد روی ہے اور یہ اور وہ. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے ہاں بعض اسکول ایسی بھی ہیں کہ وہاں پہ ایسے ناول وغیرہ یا ایسی چیزیں کورسز میں شامل ہیں جو کسی بھی لحاظ سے اسلام کی بنیادی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں. یہ بھی زیادتی ہے. لیکن اگر ہمارے اسلام کے نام پہ ہمارے کورسز میں نصابات میں ایسی چیزیں شامل ہیں کہ جس میں کسی انسان کے لیے ادر دین مسلم نفرت, تو وہ بھی قابل برداشت نہیں ہے. اعتدال کی راہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہم مثال اس طرح کیوں نہیں دیتے. ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے, کس قسم کی تبدیلی لانی چاہیے ہمارے تعلیمی اداروں میں, ہمارے مدارس میں, وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, اور وقفے کے بعد یہی ہمارا موضوع ہوگا.